اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 85-86 دو آیت ہے. آیت نمبر 85 وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. تو آیت نمبر 85 جو ہے سورہ الحجر کی، تو وما خلقنا السماء، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تخلیق کی ہم نے، کریٹ نہیں کیا. وما خلقنا السماوات والارض، کہ آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے نہیں بنایا، لیکن وما بینہما، اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ آسمان کے مطلب اور زمین کے درمیان میں بہت کچھ ہے. تو وہ تمام کو بھی اللہ نے کہا کہ وما خلقنا السماوات والارض، نہیں بنایا ہم نے، نہیں کریٹ کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، ان دونوں کے، ہما ہے نا، ہما مینس ٹو، ڈوئل فارم ہے یہ، تو یعنی ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، وما بینہما الا، سوائے اس کے کہ بالحق. اللہ نے کہا ہم نے اس کو نہیں بنایا، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، انسان ہے، جانور ہے، پیڑ پودے، اور جو بھی ہے، ساتوں آسمان آ جاتے ہیں، تو وہ سب کچھ، ستارے، پلانٹس، ایوری تھنگ، چاند، سورج، بادل، پانی، سبھی کچھ آ گیا ہے نا، ہر چیز آ گئی. آسمان 7، پھر اس کے بعد نیچے زمین، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ، سمندر، اس کی مچھلیاں، ایوری تھنگ، یعنی یہاں تک کہ زمین کے اندر کے کیڑے بھی، سب. تو اللہ نے کہا نہیں ہم نے اس کی تخلیق کی، یعنی ہم نے اس کو نہیں کریٹ کیا، مگر حق کے ساتھ. اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا، یعنی کہ بہت ہی، یعنی جسٹس کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا ہے، بہت ہی جسٹ، کیونکہ حق کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ نہیں بولا کہ بھئی یہ تو جیسے کہ مطلب ہندو مائتھولوجی کے اندر رہتا ہے کہ بھئی وہ رام کی لیلا اور وہ کرشنا کی لیلا، اور پھر مطلب یہ کہ اپنا کوئی کھلندرے کا کھیل نہیں ہے یہ، ہاں، کہ بھئی مطلب ابھی وہ مطلب جیسے کہ رام اگر کھیل رہا ہے تو بولیں گے وہ جیسے بچہ کھیل رہا ہے، تو بچے کے کھیلنے کے اندر کوئی حکمت تو نہیں ہوتی نا. تو اگر جیسے بچہ کھیل رہا ہے اور اگر وہ کس نے ایک ٹوائے کو اٹھا کے پھینک دیا، پھر ایک کو اٹھا کے اس کو بٹھا دیا تخت پہ، تو یہ یعنی سمجھ لو بچے نے ایسا کیا، ویسے ہی سمجھو کہ اگر وہ رام نے بھی ایسے ہی کیا تو وہ کھلندرے کا کھیل ہو گیا وہ، تو اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہوئی. اللہ یہاں کہہ رہا ہے میں نے تو تمام حکمتوں کے ساتھ ان سب کو بنایا ہے، بالحق ہے، کہ نہیں اس کی تخلیق کی مگر الا بالحق، کہ میں نے اس کو لیکن بہت ہی حکمت کے ساتھ بنایا ہے. یہ پرپز فل ہے، پرپز لیس نہیں ہے جو اللہ نے کریٹ کیا. اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی الٹ اپ کر دیا، کسی کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، جیسا بچہ ٹوائے کو پھینکا پھر دوسرے ٹوائے کو اٹھا کے لیا، پھر دوسرے کو پھینکا تو تیسرے کو اٹھا کے لیا. ارے یہ سب نہیں ہے. اللہ کا پرپز فل ہے پورا کے پورا، مطلب کریشن جو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے. تبھی تو اتنی بڑی بات ہے نا کہ الا بالحق، حق کے سوا، یعنی حق کے ساتھ ہی اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، حکمتوں کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً وہ آور، ساعت وہ آور، وہ گھنٹہ قیامت کا، لَآتِيَةٌ، یعنی کہ وہ یقیناً آنے والا ہے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ قیامت کا جو گھنٹہ ہے وہ آنے والا نہیں ہے، ایسا مت سمجھنا، وہ آنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ آئے گا تبھی تو سب کا حساب کتاب ہوگا، تبھی تو سب کو مطلب سزا اور جزا ملے گی. تو دنیا کے اندر اگر سمجھ لو کہ جس نے بھی، یعنی مطلب سمجھو کہ جو بیچارے اچھے سیدھے سادے لوگ ہیں، معلوم پڑا وہ تو بیچارے فاقہ کر رہے، بھوکے مر رہے،
اور ان لوگ کے حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن وہ جو بدماش لوگ ہیں وہ لوگ معلوم پڑا بڑے عیش میں ہیں, بڑے بہت ہی عیاشیاں کر رہے ہیں. تو یہ تمام تو اگر اللہ نے اس کو حق کے ساتھ بنایا, اور پلس اللہ نے بولا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, یقیناً انا پہلے آیا ہے, بعد میں لآتیۃ, یعنی 2 بار سٹریس ڈال دیا گیا ہے, اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے, بولا گیا کہ یقیناً سرٹنٹی کے ساتھ. تو یہ جو ہے جب آئے گا یہ قیامت کا یہ گھنٹہ, اور جب قیامت آئے گی پھر تبھی تو حساب کتاب ہوگا نا. تو پھر جو دنیا کے اندر بہت برے ہیں, بدماش ہے, تو پھر کہیں تو ایسا کچھ ہونا چاہیے نا کہ جیسے کہ ان کو ان کے کیے کی برابر سے سزا ملے. اور وہ بیچارے جو سیدھے سادے ہیں, جنہوں نے سیدھے رہ کے اپنی پوری زندگی گزاری, چاہے فاقہ کرنا پڑا چاہے بھوکے مرنا پڑا, لیکن وہ بیچارے اپنے صحیح سیدھے ہی رہے, تو ان کا جو اچھائی کا اجر ان کو ملنا ہی چاہیے نا. تو اسی لیے وہ قیامت کا جو دن ہے اور وہی ہے کہ جس دن حساب اور کتاب ہوگا, تاکہ برے کو اس کا برا نتیجہ ملے اور جو اچھے ہیں ان کو انعامات اور اچھا نتیجہ ملے. اتنی سی آیت میں اللہ نے بہت کچھ بتا دیا ہے یہاں پر. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, یقیناً وہ آئے گا, وہ جو آور ہے وہ ضرور آئے گا. اور اب اللہ کہہ رہا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. تو ابھی آپ جو ہے تھوڑا جانے دیجئے, جو انسان غلط کر رہے ہیں ان کو اوور لک کیجئے, جانے دیجئے. اور مطلب ان کے جو بھی ان کے مطلب ہے غلط حرکتیں, تو اب اس کو آپ ایسا کرو, لیٹ گو کرو. اور مطلب اللہ کہہ رہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, تو جانے دو, اس کو معاف کرو, اور ایسا معاف کرو جس کو کہتے ہیں نا خوبصورتی کا, الجمیل, یعنی کہ جو بہت بیوٹیفل معاف کرنا ہے ویسا معاف کرو. جانے دو, کچھ نہیں ہے, سب حساب کتاب ہم کر لیں گے, آپ ان کو لیٹ گو کرو. We created not the heavens, the earth and all between them, but for just ends. And the hour is surely coming when this will be manifest. So overlook any human faults with gracious forgiveness. اتنی سی آیت میں کتنی بڑی بڑی بات ہو گئی ہے. یہی تو بات ہے اس کا. عربی زبان کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے, اور اللہ پاک جو اس کو چنا ہے, تو دیکھ لو اتنا چھوٹا سا پیراگراف ہے, اور باتیں اتنی ہیں کہ اس پہ کتنی دیر تک بولا جا سکتا ہے. اس کی 2 نوٹس ہیں, 2005 and 2006. 2005, Allah's creation is all for a true, just and righteous purpose. یعنی اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بالکل سچی ہے, حق پر ہے, عدل اور انصاف پر ہے, اور بہت ہی رائچیس پرپز ہے اس کا, یعنی کہ بہت ہی صحیح اور نیکوکاروں کا مطلب جو رہتا ہے ویسا اس طرح کا اس کا, یعنی پورا اللہ کا جو ارادہ وہ وہی ہے کہ تاکہ سب کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے نا کہ سب رائچیس بنے. لیکن جب نہیں بنیں گے کوئی تو پھر وہ اس کا بھگتان بھی بھگتیں گے, لیکن اگر بنتے ہیں تو اللہ کا جو پرپز ہے پھر اس پہ رہتے ہیں نا, رائچیس پرپز پہ. اٹ از ناٹ فار میئر ویم اور اسپورٹ, یعنی یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے, یہ اللہ نے شوقیہ بنا دیا, چلو ابھی بنا دو, ابھی اس کو پٹک کے اٹھا کے پٹک دو, پھر اس کو یہ کر دو, پھر تالی بجاؤ, ارے دیکھو دیکھو وہ گر گیا, ارے اس کو اٹھاؤ, ارے اس کو فلانے کو وہ بنا دو, ارے وہ گنگو تیلی کو وہ بنا دو, چلو. اور پھر تو یہ سب کیا کیا مطلب نہیں ہے, یہ اللہ کے کریشن میں نہیں ہے, یہ اللہ کی تخلیق میں یہ بات نہیں ہے. اس کا پرپس بہت ہی ہائی ہے, یعنی اس نے جو دنیا کو بنایا ہے وہ با مقصد ہے, بے مقصد نہیں ہے. پھر دوسری نوٹ ہے اس کی 2006. The hour will be
The hour will not be long delayed when the true design and pattern of life will be manifest. یعنی کہ جو حقیقت میں جو سچا، جو کہ اللہ نے جیسا چاہا تھا اور جو زندگی کا مطلب طریقہ ہونا چاہیے تھا، تو وہ تب تک نہیں ہوگا. تو جب تک وہ جو آور جو ہے وہ اس کو تاخیر اس کے اندر نہیں ہوگی، بہت تاخیر نہیں ہونے والی ہے. کیونکہ اگر یہ چیز نہیں کریں گے لوگ تو قیامت کے آنے میں مطلب کوئی بہت ڈیلے نہیں ہونے والا ہے، کہ وہ جو حقیقت اور سچا جو مطلب جو اللہ جو چاہتا ہے جس طرح کی زندگی کا، وہ سامنے مطلب مینیفیسٹ ہو کے رہے گا. وی مسٹ ناٹ بی امپیشنٹ، اور ہم کو اس کے لیے بے صبرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. دنیا میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کہ بھئی جو اچھے ہیں وہ بیچارے تڑپ رہے، جو برے ہیں وہ بڑے عیش کر رہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے صبرے ہو جائیں. If there appear to be to our limited vision، یعنی ہمارا جو دیکھنا ہے وہ تو لمیٹڈ ویژن ہے برابر. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ بھئی ابھی یہ جو ہو رہا ہے تو اس کے آگے کا کیا ہونے والا ہے، یہ جو دیوار کھڑی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو پھر ہم اتنا آگے کا کہاں سے دیکھیں گے؟ تو ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا دیکھنا جو ہے بہت ہی مطلب ایک دم لمیٹڈ ہے وہ. اور اپرنٹ انجسٹسز، یعنی کہ جو ناانصافیاں ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کو دیکھ کے تم بے چین ہو جاتے ہو، بے صبرے ہو جاتے ہو. امپیشنٹ نہیں ہونے کا، تم کو معلوم نہیں ہے ابھی آگے کا کہ کیا ہونے والا ہے. تو ابھی انجسٹس بھی ہوئی ہے جو نظر بھی آ رہی ہے، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات اللہ کہہ رہا ہے بعد میں، وہ ان کی امت سے بھی تو کہہ رہا ہے نا وہی بات، کہ جانے دو، بہت ہی ایسا مطلب صبر اور خاموش رہو اور معاف کر دو ان کو، بہت ہی خوبصورت معاف کرنا. وی مسٹ بیئر اینڈ فور بیئر، ہم کو برداشت کرنا چاہیے اور بہت برداشت کرنا چاہیے. اینڈ ایز فار ایز آور اون پرسنل فیلنگز آر کنسرنڈ، ہماری خود کے جو اپنی خود کے جذبات ہوتے اس کے تعلق سے بھی ہم کو اللہ بول رہا ہے برداشت کرو. وی مسٹ اوور لک ادر پیپلز فالٹس، دوسرے لوگوں کی جو بھی غلطیاں گناہ ہے ہم کو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. وتھ اے گریشیس فرگیونیس، یعنی کہ ایسا معاف کرنا جس کو کہا جاتا ہے الجمیل، خوبصورت معاف کرنا. تو اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگوں کی یہ ساری حرکتوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اللہ نے جب ان سے یہ کہا کہ، اور وہ کتنے صبر والے تھے، اس کے باوجود اللہ پاک ان سے یہ کہہ رہا ہے نا کہ گریشیس فرگیونیس، یعنی بہت ہی خوبصورت مطلب جو معاف کرنا ہے ویسا معاف کر دو، جانے دو، نظر انداز کر دو. آیت نمبر 86، ان ربک هو الخلاق العلیم، ان یقیناً ربک تمہارا رب، ہوا وہ تو ہے ہی، تو یقیناً تمہارا رب وہ تو ہے ہی، الخلاق. اب یہ خلاق ورڈ جو ہے جس میں شدہ کے ساتھ ہے، تو یعنی کہ بہت ہی بہترین خلاق ہے وہ، یعنی کہ جو تخلیق کرتا ہے، جو کریٹ کرتا ہے. تو الخلاق آل کریٹر، مگر ساتھ میں اللہ نے جو ورڈ دیا ہے وہ ہے العلیم. علیم، العلیم کا مطلب ہے جو سب کچھ جانتا بھی ہے. یعنی اللہ الخلاق بھی ہے اور العلیم بھی ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ کریٹ کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور وہ لوگ چاہے کچھ بھی سوچے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، نہیں، سب کچھ جانتا ہے اللہ. اس کے علم میں ہر چیز ہے. اگر ایک بات ہی سوچ لو، جو گھڑی کو تم کبھی کھولو اور دیکھو اندر تو بہت سارے باریک باریک پرزے نظر آئیں گے، تو کیا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا وہ ان پرزوں کو دیکھ کر کہ یہ ارے یہ کیا ہے بابا،
کہ کیا چل رہا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن جس نے وہ گھڑی بنایا کیا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ تو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا. اگر گھڑی میں کوئی خرابی ہوئی تو وہ برابر اس کو ٹھیک کر دے گا، اس کو پتا چلے گا کہاں خرابی ہوئی. تو جس نے گھڑی بنایا کیا اس کو نہیں معلوم کہ وہ گھڑی کے پرزے کیا ہے اور کیا نہیں؟ تو سوچ رہے ہو جو اللہ جس نے خلاقی اتنی بڑی اس کی ہے، وہ الخلاق ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا؟ العلیم ہے وہ نہیں جانتا کچھ بھی، وہ سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کو اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، کہ ہم اللہ کو پکڑ کے تھام کے رکھیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں، اس کو تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو تو چاہیے نا کہ ہم اس کو برابر پکڑ کے رکھیں، اس سے دعائیں مانگے، اس سے مدد مانگے. جو چیز ہم کو غلط لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب اس کی نظر میں وہ غلط نہ ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کے پیچھے بھی کچھ بھلائی چھپی ہو، تو وہ تو سب ہم نہیں جان سکتے نا. اس لیے وہ ہے الخلاق العلیم. اس پہ کتنا شدہ کے ساتھ بولا گیا ہے، یعنی کتنا اس کے اوپر وہ ہے، مطلب ایک دم جیسے اسٹریس کے ساتھ بولا گیا، الخلاق. For verily it is your Lord who is the all creator, knowing all things. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اس کی نوٹ ہے خلاق کی 2007. خلاق the emphatic intensive form، کتنا اس کے اندر کتنا انٹینسو ہے، وہ شدید شدت کے ساتھ بولا گیا ہے. ایز یعنی جس کو بولا جائے گا زبردست، زوردار. خلاق ورڈ جو ہے، اللہ نے خلاق ورڈ یوز کیا ہے نا. ایز میننگ دا کریٹر ہو از پرفیکٹ ان ہز اسکل اینڈ نالج. یعنی اللہ اپنی کاریگری میں بھی، اپنے علم کے اندر بھی بالکل پرفیکٹ ہے، ایک نقطے کی بھی اندر نقص نہیں ہے. And whose creation answers perfectly to his design. اور جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ خود ہی ہے جو اس کا کریشن کا وہ جواب دیتے ہیں، کہ یعنی اس نے جو چیز کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے تو وہ کریشن ہی خود بتا رہا ہے. Therefore no one should think that anything has gone wrong in Allah's creation. کسی کو بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ کی اس تخلیق کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. اللہ سے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر تمہیں کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے کہ ارے یہ کیا بھائی، یہ ایسا کیسا بنایا، اللہ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے وہ کیوں بنایا، اور اللہ نے اگر اس کو بنایا تو ایسا کیوں بنایا، یہ تمہارا وہ دماغ ہے جو کچھ سوچ نہیں سکتا، زیادہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو تم یہ سب باتیں بولتے ہو کہ کیا ہو گیا، یہ مطلب لگتا ہے کچھ غلطی ہو گئی. نہیں، غلطی نہیں ہوئی. اللہ جو ہے، اللہ کے کریشن میں کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں. What may seem out of joint is merely the result of our short-sighted standards. ہماری نگاہ جو ہے وہ بہت شارٹ سائٹڈ ہے، وہ زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتی. تم وہ دیکھ سکتے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا پھر تم کو معلوم ہے کہ اگر آج کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، جیسے سورہ کہف کے اندر اللہ نے مطلب دکھایا کہ بھئی یہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا، لیکن وہ ان کے کل کے لیے وہ کیا تھا، وہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کل کے لیے، اور وہ رحمت تھی اللہ کی. لیکن چونکہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، اسی لیے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. It often happens that what appears to us to be evil or imperfect or unjust is a reflection of our own imperfect minds. یعنی ہمارا خود کا جو دماغ ہے وہ مطلب امپرفیکٹ ہے، یعنی کہ اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے کچھ، جس کی وجہ سے ہماری نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ارے یہ خراب، یہ برا،
ارے یہ تو پوری طرح کامل بھی نہیں ہے، یہ امپرفیکٹ ہے، اس میں نقص ہے، ارے یہ تو بہت ہی انجسٹ ہے، یا تو بہت ہی مطلب اس کے اندر ناانصافی بھری ہوئی ہے. یہ تمام جو ریفلیکشن ہے نا وہ ہمارے خود کے اپنے مطلب ذہن کے ہیں، اپنے ذہن کے. اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرتا، چاہے وہ ہمیں اچھا دکھے یا برا دکھے یا جو بھی ہو. اس کے پیچھے اللہ کی جو بھی حکمت ہوتی ہے، حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کھیل نہیں کھیل رہا ہے ہم سب کے ساتھ.